کیا آپ جانتے ہیں وہ پہلا لمحہ کیسا تھا جب کائنات میں پہلی بار انسان نے آنکھ کھولی؟ خاموش آسمان، نور سے بھرپور فرشتے اور مٹی سے بنا ایک وجود جسے رب کائنات نے سنوارا۔ یہ صرف تخلیق کی کہانی نہیں، یہ عزت اور امتحان کی داستان ہے، گمراہی اور ہدایت کے فیصلے کی۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی ہستی ہیں۔ وہ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا امتحان آج بھی انسان کا امتحان ہے۔ کائنات کی وسعت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے۔ انہوں نے سوال کیا، اعتراض نہیں، کیا آپ وہاں ایسے کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ کا جواب مختصر تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر زمین کی مٹی لی گئی، مختلف رنگ، مختلف ذرات، اسی لیے انسان بھی مختلف بنے۔ ایک جسم بنایا گیا، بے جان، خاموش مگر مکمل۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا کیا، چیزوں کے نام، معنی اور سمجھ۔ ہر فرشتے کو حکم ہوا، اگر تم سچے ہو چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جھک گئے، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، ان کو نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے بتایا، علم کی برتری ثابت ہو گئی۔ پھر حکم ہوا، سب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب جھک گئے سوائے ایک ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ وہ بولا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں بہتر ہوں۔ یہ پہلا تکبر تھا، پہلا غرور، پہلی نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ مگر ابلیس نے مہلت مانگی قیامت تک اور وعدہ کیا، میں انسان کو بہکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ یہیں سے انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا اور ان کی زوجہ حوا کو بھی۔ ہر نعمت موجود تھی، سکون، امن، اطمینان۔ صرف ایک حکم تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، نرمی سے، چالاکی سے۔ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے،
یہ تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے یہ جان بوجھ کر نافرمانی نہیں تھی، یہ انسانی کمزوری تھی۔ درخت کا پھل چکھا گیا اور فوراً احساس ندامت جاگ اٹھا۔ جنت کی خاموشی بدل گئی۔ لباس کا احساس پیدا ہوا، شرمندگی، جھکاؤ۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ پہلا اعتراف، پہلی توبہ، پہلا عرض۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی مگر فرمایا، اب زمین پر اترو، وہاں آزمائش ہے، ہدایت آئے گی۔ جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں 3 بڑی حقیقتیں سکھاتی ہے۔ پہلی، انسان کی عزت علم میں ہے، نسل میں نہیں۔ دوسری، گناہ انسان سے ہو سکتا ہے مگر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تیسری، شیطان دشمن ہے، ہمیشہ، ہر دور میں۔ آج بھی ہم اسی زمین پر ہیں، اسی امتحان میں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب ہمارے پاس قرآن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کریں گے یا ابلیس کی طرح انا میں رہیں گے۔